تو یہ 5 پھل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کا حال بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیسی خوشخبری؟ کہ ان کو بڑی پیاری اور خوبصورت جنت ملنے والی ہے، اور اس جنت میں نہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، اور ان کو پھل دیے جائیں گے۔ اور وہ پھل کون سے ہوں گے؟ تو یہ سپر فوڈ کون کون سے ہیں؟ 5۔ پہلا ہے انار۔ انار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہ جنت میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں اور انار ہے۔ 3 پھلوں کا ذکر سورہ رحمان کے اندر ہے۔ اس میں سے پہلا ہے انار۔ انار کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پھل قرار دیا، اور آپ کبھی انار کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے، گوگل کر کے دیکھیے کہ انار کے کتنے فائدے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ کچھ فائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انار جو ہے نا جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے، خون کو بڑھاتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے تلی کی جو بیماریاں ہیں، کھانسی، سینے میں درد، بھوک نہ لگنا، ٹائیفائڈ اور جگر، ورم اور بہت ساری بیماریوں میں جو ہے نا وہ انار فائدہ دیتا ہے۔ دوسرا ہے کھجور۔ اس کا ذکر بھی سورہ رحمان کے اندر ہے اور بھی جگہ جگہ ہے قرآن مجید میں۔ تو کھجور کے کتنے فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہاں کھجور کے درخت ہوں گے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ کھجور کے کیا فائدے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کھجور کے اندر جو ہے نا فائبر ہوتا ہے، پوٹاشیم ہوتا ہے، کاپر ہے نا، میگنیشیم، وٹامن بی، اور ہاضمے کو کھجور بہتر کرتا ہے۔ کھجور کھانے سے جو ہے نا جسم میں طاقت آتی ہے، سستی ختم ہوتی ہے۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے، اور ان کے لیے جنت میں باغات ہیں، اور باغات میں انگور کے باغ بھی ہیں، انگور بھی ان کو کھانے کو ملیں گے۔ انگور کے فائدے کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو انگور کے بھی جی بڑے فائدے ہیں۔ انگور جو ہے نا یہ طاقت دیتا ہے، بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، آپ کے کھانے کو ہضم کرنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، جگر کو صحت دیتا ہے، اور جسم کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ تو جی ہمارا تیسرا پھل ہو گیا انگور۔ چوتھا ہمارا پھل ہے وہ ہے بنانا، کیلا۔ کیلا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا، فی صدر مخضود و طلح منضود۔ اور سورہ واقعہ میں 2 پھلوں کا ذکر ہے، ایک بیری کا اور ایک کیلے کا۔ تو چوتھا جو ہمارا پھل ہے جنتی پھل وہ ہے کیلا۔ کیلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا پھل قرار دیا ہے، اور کیلے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے، جانیں گے، تو کیلے کی بھی بڑی لمبی لسٹ ہے کہ کیلا کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 1، کیلا طاقت دیتا ہے جسم میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کیلا بہت کھا رہے ہوتے ہیں، صبح صبح کیلے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیلا جو ہے نا وہ جسم میں وٹامن سی اور وٹامن بی، اس کے اندر بہت ہوتا ہے، وٹامن سی اور وٹامن بی بھی ہوتا ہے، اور میگنیشیم اس کے اندر بہت ہوتا ہے۔ آیوڈین کی کمی کو کیلا دور کرتا ہے۔ 5واں جو پھل ہے وہ ہے سدر، بیری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صدر مخبود، کہ جنت میں کیا ہوگا؟ وہ بیریوں کا درخت ہوگا جنت میں۔ تو بیر کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو خون کی گردش کو بیر بڑھاتا ہے نا، اور آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے بیر۔ اسی طرح سے ایک درخت اور ہوتا ہے، اس کو بھی سدر کہا جاتا ہے، آپ گوگل کر کے دیکھیں گے تو اس کا جو رس ہے، اس کا جو آئل ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ 5 پھل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ جنت کے پھل ہیں
جو قرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے رکھے ہیں، ہاں فرمانبردار بندوں کی برکت سے نافرمان، گنہگار، کافر، مشرک اور دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پھل ملتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیے اور بیماری سے بچنے کے لیے ہے نا پھلوں کا استعمال کیجئے۔ جہاں ہم اپنے شوقوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں، گھروں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں چاہے وہ فروٹس ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، ان کو خریدیے اور کھائیے تاکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔